اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین وقار خوش آمدید کہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ 2020-21 چلتا جا رہا ہے اور زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ پہ، بہن بھائیوں پہ، خونی رشتوں پہ اعتماد نہیں کرتے اور ہر طرف ہم بہتان لگاتے ہیں، بے وفائی کا، دو نمبری کا، جھوٹ کا، منافقت کا۔ لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے رشتے ہمیں مل جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ، یعنی صرف اللہ کی خاطر، اس کے محبوب کی خوشی کی خاطر وہ ہم سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سے بات بھی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ میل جول بھی رکھتے ہیں۔ ایسے چند لوگ زندگی میں مل جائیں تو شاید زندگی جنت بن جائے اور بہت ساری چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں۔ میری کچھ عرصہ پہلے ان شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ دل جو ہے وہ خوش بھی بہت ہے، لیکن ایک غصہ بھی اپنے آپ پہ ہے کہ اتنے عرصے بعد دوبارہ کیوں ملا۔ 2-3 ملاقاتیں ہوئیں اور پھر ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے چند منٹ دے میرے چینل کے لیے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے جوائن کیا، اور یہ خوش قسمتی میری کہ حضری والا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا، اور یہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں محمد خان صاحب، ان سے محبت کیسے بڑھی اور آپ نے یہ سارا سلسلہ شروع کیسے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ میرے بہت پیارے بچے یاسین جو میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو چینل جس طرف سے آئے ہیں اللہ پاک ان کی بھی درجات بلند فرمائے۔ بہت پیارا سوال کیا۔ میرا بچپن ہی اسی چیز میں گزر گیا۔ آج میری 42-43 سال عمر ہے، اور میں کم از کم جب میرا ہوش میں نے سنبھالا تو اسی طریقت میں، اسی صوفی ازم میں میری زندگی گزری۔ میں ایک شخصیت جس کا نام ہے صوفی الیاس میر صاحب، المعروف محمد خان میر صاحب، تو ان سے میرا تعلق ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے مجھے پھر میری اصلاح کی، اور آہستہ آہستہ اس نے اپنی نظر سے اور اپنی توجہات سے، اپنی باتوں سے مجھے میری اس زندگی کو پروان چڑھاتے چلے، اور طریقت کا جو صوفی ازم جو سینہ بسینہ چلا ہے، جو جس کو علم لدنی کہتے ہیں، وہ مجھے میرے مرشد مبارک نے عطا کیا، جس کی وجہ سے بڑا کمال اور بڑا ایسا اثرات اور ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ جس سے صرف مجھے ہی نہیں فائدہ کہ پوری دنیا کو، جہاں جہاں جو لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، صرف پاکستان میں نہیں، امریکہ میں بھی، دبئی میں بھی، ملیشیا میں بھی، اسی طرح اور ممالک ہیں بہت جہاں سے لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کرم کرتا ہے۔ انسان کی کوئی اوقات نہیں، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن میں کہ آپ اپنے لیے وسیلے ڈھونڈو۔ وہ جیسے بندوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ویسے ہی اپنے کچھ بندوں کو بھی اوپر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ بے شک ایسی مہر لگ تو نہیں گیا؟ بے شک ایسی مہر ہے جس کے لیے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الف اللہ چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو۔ وہ میرے مرشد نے میرے من میں لگا دی ہے۔ اب بوٹی کو آگے بڑھانا مرید کا کام ہوتا ہے کہ اس بوٹی کو، اس کو نفی اس بات کا پانی دینا ہوتا ہے، اس میں ذکر ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اس ذکر کو کثرت سے کرنا ہوتا ہے۔ ذکر کے بھی طریقے ہیں، ہم تو ہر کوئی تسبیحاں لے کے ذکر شروع کر دیتا ہے، لیکن ذکر کو فکر کے ساتھ کرنا ہے، سبحان اللہ، اصل ذکر کرنا ہے جس سے اللہ کی قربت اور اللہ کے محبوب کی محبت آپ کو مزدوری نہیں کرنی، مزدوری نہیں کرنی، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ حضور والا نہ شہرت کی کمی ہے آپ میں، اگر کیمرہ مین ہماری پکچرز دکھا سکے، یہ جو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ سلائیڈ میں چل رہی ہیں، آپ ماشاءاللہ دنیا کے نامی گرامی لوگوں کو ملے ہیں، اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، سکون آپ کے چہرے پہ لگتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو سکون قلب سے بھی نوازا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کوئی نعمت ایسی بھی ہے جو اس مالک نے آپ سے دور رکھا اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یہ خواہش ہے، یہ پوری کرنی چاہیے؟ بس میری تو سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں بہت زیادہ، تو یہی مسئلے کے لیے آتے ہیں، یعنی یہ بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، اسی مسئلے کے لیے کہ میری بچی کا رشتہ نہیں ہوتا، میرا رزق نہیں ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے۔ میری بس یہی خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی آئے وہ کہے کہ مجھے اللہ سے ملا دے، ایسا ذکر عطا کر کہ میرے رب سے محبت اور قرب حاصل ہو جائے مجھے اللہ کا۔ تو اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تو میں لوگوں تک یہ چیز پہنچانا چاہتا ہوں کہ آؤ ذکر کیسے کرنا ہے، ذکر کی قلبی سکون کیسے ملے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون و اطمینان ملتا ہے۔ اور ہم سکونوں کے پیچھے، ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کو یہ دیکھو رنگ رنگ کے عذاب، پہلے کورونا کا عذاب آ گیا، اب کچھ دن پہلے ہم نے سنا کہ ایسی ہوا چل رہی ہے جس میں نمی نہیں ہے، کہ ناک سے خون چل رہا ہے، یہ اللہ کے عذاب میں ہم پہ۔ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کی عبادات کرنی ہے۔ ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے وہ مقصد ہم بھول گئے ہیں، ہم دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم اپنے بہن بھائی رشتہ داروں سے ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ ہم سے نہیں، وہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر رہے، ہم خود
दिल में नफरत डाल दी है, दिलों में नफरत पड़ गई है। ये दिल अल्लाह का घर है। देखो खाना काबे को हम कैसे चूमते हैं, कैसे तवाफ करते हैं और हाथ लगाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ये अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह कहता है मैं मोमिन के टूटे हुए दिल में रहता हूँ। अल्लाह का घर दिल है। हम किसी इंसान की दिल आजारी ना करें, हम किसी इंसान के यानी कि परेशानियां, जो परेशानी वो लेके आए तो उसको और हम ना बढ़ाएं, उस परेशानी को कम करें। हुजूर वाला नफरत के इस दौर में जहाँ पे हर तरफ नफरत है, कहीं आप भी नफरतों में आके थोड़ा परेशान होते हैं, कभी टेंशन होती है ज़िंदगी में, लेकिन या नहीं बस ठीक है नॉर्मल ज़िंदगी, क्योंकि इंसान है हम सारे, तो इंसानियत में कहीं ना कहीं वो जिसे कहते हैं पछतावा भी शामिल है, थोड़ी नाशुक्री भी शामिल है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाउमीदी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा सा डीमोरलाइज हो जाता है। तो आप भी कभी होते हैं या निज़ाम ज़िंदगी है बस चल रहा है? नहीं हो जाता है, इंसान है, इंसान लाजमी परेशान होता है कि इंसान को अल्लाह पाक ने राहतों के साथ परेशानियाँ भी दी हुई हैं, अल्लाह पाक ने अजाबों के साथ आजमाइश भी रखी हुई है, क्योंकि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से जब इंसान पे आ जाती है तो उसमें परेशानियां बहुत होती हैं। तो अल्लाह पाक सबको यही दुआ है कि परेशानियों से महफूज फरमाए। परेशान तो लाजमी होते हैं, और परेशानियां जब जिस कोई इंसान मेरे पास आता है इलाज के सिलसिले में तो वो अपनी सारी परेशानियां हवाले करके जाता है, तो मैं उनकी परेशानियां लेके भी परेशान हो जाता हूँ कि अल्लाह इनकी परेशानियां दूर फरमा दे। ये जो खानी सिलसिला है, इससे मोहब्बत करने वाले तकरीबन पूरी दुनिया में आप कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर वाला मोहब्बत का अंदाज़ क्या है लोगों का? मैं अगर कहूँ कि एक मुझे किसी बंदे का बताएं, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है, तो ये मोहब्बत का अंदाज़ जो है, फिर मेरा उससे अगला सवाल है उसके बाद होगा आपसे कि पहले तो बताएं कि जो मुरीदैन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनके अंदाज़ क्या होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला खानिया में जितने बच्चे बैत हुए हैं, हमारा सिलसिला कादरिया मुबारक है, कादरिया नकीबिया खानिया, नकीबुल्लाह शाह बावी साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमारा सिलसिला चला है और खानिया सिलसिले पे आके रुका हुआ है और इंशाअल्लाह आगे बढ़ रहा है। मुरीदीन की ये होती है कि जब मुरीद मेरे हाथ पे बैत हो जाता है, सिलसिले में दाखिल हो जाता है, तो ये वो सिलसिला है जिसके लिए गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्नियत तालिबीन में लिखते हैं कि जो सालिक सिलसिला कादरिया में दाखिल हो गया वो बगैर कलमे के मरेगा नहीं, यानी वो तौबा करके जाएगा, और मैं अपने एक एक मुरीद को जन्नत में दाखिल करके खुद जन्नत जाऊँगा। ये ऐसा सिलसिला है माशाअल्लाह। तो जब एक मुरीद बैत हो जाता है तो उसकी मोहब्बत क्या होती है? ये मोहब्बत नहीं आजकल हमने जो मोहब्बत कि पीर को नजराना ला के दे दे, पीर के लिए राशन चलाना शुरू कर दे, पीर का और घर के काम वाम शुरू कर दे। नहीं, असल मुरीद वो है कि जिसके लिए आप आखिरत संवार दो। वो मोहब्बत है कि मुरीद को जब आप इस्लाह करें मुरीद की, तो वो जो जिक्र आप दें वो जिक्र करे, और उसकी ये मोहब्बत है कि वो नमाज़ें 5 वक्त बाजुमात पढ़ना शुरू कर दें, और उसके अलावा कि वो तहज्जुद भी पढ़ना शुरू हो जाए। तो इस तरह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह दावे से कहता हूँ कि दुनिया में जितने मुरीदीन भी हैं इस वक्त तहज्जुद गुजार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जिक्र भी करते हैं और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जब तक शेख की मोहब्बत नहीं होगी तो कोई जिक्र कोई चीज़ आगे उसको बढ़ा नहीं सकती। एक बात बताइएगा, एक शख्स है जो माँ बाप से ज़रा मोहब्बत कम करता है और अपने पीर से मोहब्बत ज़्यादा करता है, यानी कि वो पीरों के पास तो बड़े अदब एहतराम के साथ आता है लेकिन अपने माँ बाप की तरफ ध्यान कम है, तो क्या पीर की मोहब्बत उसे बचा सकती है? कभी भी नहीं बचा सकती, कभी भी नहीं। कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरा हक भी अदा करो और अपने माँ बाप का हक भी अदा करो। जब तक आपने अपने माँ बाप को राज़ी नहीं किया तो पीर क्या कोई भी राज़ी नहीं कर सकता। जो पीर भी बना तो वो ज़िक्रों नमाज़ों से तो बना, लेकिन जब तक उसके पीछे उसकी माँ बाप की दुआ नहीं हुई और उसको कामयाबी कभी नहीं मिलती। सबसे पहले मेरे पास कोई इल्म है ना कुछ है, एक आजिज़ सा इंसान हूँ, जाहिल इंसान हूँ, लेकिन मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं कि आज अल्लाह का करम है कि दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान भी आके मेरे से दुआ के लिए आता है। मेरी कोई औकात नहीं, मेरे पीछे मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो तमाम मुरीदीन को ये मैसेज है, माशाल्लाह बड़ी प्यारी यासीन बच्चे ने मेरी बात की कि माँ बाप का बेअदब हो और आके पीर के साथ अदब में खड़ा हो, कभी भी उसको पीर किसी तरीके से नहीं चला सकता जब तक सबसे बड़े पीर उसके माँ बाप हैं। ए मूसा संभल के चल, अब तेरे पीछे माँ जो है वो दुआ करने वाली नहीं रही। उधर वाला अब 2 से 3 सवाल आपसे और ये फाइनल सवाल होंगे मेरे। ये जो एक मोहब्बत का सिलसिला होता है, तरबियत बेशक पीर एक अपनी मुरीद की करता है, आजकल के दौर में पीरों में भी बड़ी प्रॉब्लम आ गया है। बड़ी माजरत के साथ मैं बड़े अदब के से ये सवाल कर रहा हूँ कि बड़े प्रॉब्लम आ गया है। एक पीर की अगर ख़ुद सही तरबियत नहीं हुई, अब हर किसी के मुकद्दर में आप नहीं आ सकते, तो अगर कोई पीर ऐसा है जिसकी ख़ुद की तरबियत नहीं सही और वो मुरीद की तरबियत ये कर रहा है, एक सिलसिला है, मैं चंद फुटेज चलाना चाहूँगा यहाँ पे, वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो बड़ा मशहूर सिलसिला है, वहाँ पे सिर्फ बाल बड़े और क्लीन शेव रखी जाने का नाम जो है वो पीर को फॉलो अप करने का नाम आजकल दिया जा रहा है। तो सरकार की सुन्नत जब चेहरे से हटा दी जाएगी तो वो कौन सी मुरीदैन होंगे और वो कौन से फॉलो अप में आएंगे? ऐसे जो पीर हैं इनका बायकाट करना चाहिए या इनको मस्बत रास्ते पे लाने की जो कोशिश करनी चाहिए?
سب سے پہلے تو بیٹا میری یہ بات کہ سب سے میں گنہگار انسان ہوں، سب بہت اچھے ہیں، میں کسی کی اصلاح اتنی نہیں کر سکتا، لیکن بس شکر اللہ کے فضل سے کہ جب تک کسی پیر میں شریعت نہیں ہے تو وہ پیر ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے شریعت ہے، پھر اس کے بعد طریقت ہے۔ 5 چیزوں پہ نظام چل رہا ہے جو طریقت کا نظام ہے۔ سب سے پہلے شریعت، پھر طریقت، طریقت کے بعد معرفت، معرفت کے بعد حقیقت، اور آخری مقام عشق۔ جب تک ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، شریعت ہی نہیں ہے، شریعت کیا ہے؟ ہمارا یہ لباس ہے، اور طریقت ہمارا جسم ہے۔ اگر ہمارے جسم سے یہ لباس کو ہٹا دیا تو ہم ننگے ہو گئے۔ تو جب شریعت ہی نہیں ہے، حضور کا عشق ہی نہیں ہے، نبی کا عشق ہی تمہارے اس میں نہیں ہے، تو سب سے پہلے دیکھو حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ داڑھی منڈانا اور کٹانا حرام ہے، تو حرام کام کر کے پیر کیسے بن سکتا ہے انسان؟ تو یہ چیز نہیں کرنی۔ سب سے پہلے شریعت میں داڑھی، یہ داڑھی وہ عمل ہے ماشاءاللہ شریعت کا کہ ہر چیز، ہر عمل آپ چھوڑ کے جاؤ گے لیکن داڑھی ساتھ لے کے جاؤ گے۔ میرا تو یہ ایمان ہے، ایک سادے لفظوں میں بات کرتا ہوں کہ جب 3 سوال کیے جائیں گے کہ من ربو کا، ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر بھی پتہ نہیں ہے دینوں کا، دین کا ہمارے من دینوں کا کیا، آپ کا دین کیا ہے، پھر بھی ہم کہہ دیں کہ اسلام ہے، لیکن ہمیں پھر بھی چھوڑا نہیں جائے گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا جائے گا کہ شخصیت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ تو میرا تو ایمان یہ ہے کہ میں گنہگار ہوں، لیکن میرے چہرے پہ داڑھی نبی کی سجی ہوئی ہے، نبی کا باغ آباد کیا ہوا ہے، تو میرے جواب دینے سے پہلے حضور خود کہیں گے میرا امتی ہے، تو اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ۔ حضور والا آخری سوال، وسیلہ جو ہے ہم بڑا مانتے ہیں، کیا پیر کے وسیلے کے بغیر ایک شخص مومن اور اچھا مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پیر پکڑنا لازمی اس لیے کہ آج کل کے فتنہ فساد کے دور میں ایک طریقت والا، اصل یعنی کہ جو طریقت کو سمجھنے والا ولی ہو، جو اللہ کا قرب جس کو حاصل ہوا ہو، کہ جس کے ساتھ بیٹھ کے تجھے اللہ اللہ یاد آ جائے، آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے، تو وہ لازمی ہے کہ اپنے پیر کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے چلے، تو اس کو کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی۔ اور بغیر پیر کے بھی آپ اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے راستے میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، شیطان لگا ہوا ہے، جگہ جگہ پہ روک رہا ہے، ٹوک رہا ہے، لیکن جب پیر کی نظر ہوتی ہے اور مرید چلتا ہے اس پہ جو سالک ہوتا ہے، تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ آسانی سے اس منزلوں کو طے پاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ انشاءاللہ جی۔ میں اونیر آپ سے ایک وعدہ لے لوں کہ یہ ہم مختلف ٹائم پہ ویڈیوز اور یہ مختلف ٹائم پہ کرتے رہیں گے تاکہ ہمارے لوگوں تک یہ چلتا رہے۔ کہا جاتا ہے جی کہ کسی بندے سے پوچھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ایک مرد مومن کی پہچان کیا ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، تو کہا جب تم بیٹھے ہوئے ہو تو تمہیں ان کے چہرے سے اللہ کی یاد آئے یا لگے کہ روحانیت ہے، ان کے نور ہے۔ تو میں یہ اونیر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہی لگا۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اور اگلے انشاءاللہ شو میں دوبارہ حاضر خدمت ہوگے، اسی کوشش کے ساتھ کہ اصلاح اپنی بھی کر سکے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کی بھی ہو سکے۔ مجھے اور جی اللہ نے کے بعد